اگلا سوال یہ ہے کہ جی ایک قاتل نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بخشش ہو گئی، تو اچھا ہاں، اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ایک اور سوال کے ساتھ بھی. تو بخشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا. اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرغرے سے پہلے. اگر ایگزیکٹ نزع کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیماریاں چھپا رہے ہوتے ہیں، گورا نہیں چھپاتا، وہ تو ڈائریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے. ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں. ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈکلیئر ہو گیا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی 3-4 مہینے نکالے گا، تو ابھی اس کا نزع کا عالم شروع نہیں ہوا. آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی اب تمہاری لائف اتنی ہے، تاکہ وہ توبہ تو کرے یار، اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی تو موج لگ جائے گی. بتا دینا چاہیے اس کو، بالکل نہیں چھپانا چاہیے. چھپا کے یا تو آپ اس کو 4 مہینے کو 4 سال نہیں کر سکتے. یہ تو اسٹیبلش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے عرصے تک جی سکتا ہے. اگر وہ 3rd یا 4th سٹیج کا کینسر ہے اس کو فوراً بتائیں اس کو، تاکہ وہ توبہ کر لے. نزع کے عالم میں توبہ نہیں ہے. وہ قرآن حکیم میں الآن، اب توبہ کی تو نے، یعنی وہ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا. اللہ نے فرمایا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں. توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے، نزع کے عالم سے پہلے پہلے، تب توبہ قبول ہے. تو اس لیے وہ 99 قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے، بڑے ہم نے کافی دفعہ سنا ہوا ہے. اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو. لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے، دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع لانے کا نام توبہ ہے. وہ اس نے کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معاف فرما دیا اپنی رحمت کی وجہ سے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا. وہ نہ بھی سمیٹتی بیسیکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا. اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ جی ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی وہ مال غنیمت میں سے، اور ان کو پھر کیوں دوزخ میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی شہید ہونے کے باوجود، ہاں جی شہید ہونے کے باوجود، ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے نا جی ان کا معاملہ بھی سخت ہے. ایک لائق شاگرد جب جو ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے نا تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے، نالائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا. یہ دنیا کا بھی رول ہے. یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا، یہ بخاری میں بھی ملتی ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل سے ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا. نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، آپ علیہ السلام کا خادم تھا. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو جبکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا مال غنیمت میں سے، ایک رسی بھی، اس نے بھی لا کے بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے. جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے نا ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. آپ کہیں جی نبی کی بیوی کو دگنا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی ہیرا پھیریاں کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے. ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو، اندر سے اس نے ایمان نہ لایا ہو، لیکن یہ بعید ہے، اس پہ میں فٹ نہیں کرتا. لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوست کی ہے. صحابہ کرام ایک صحابی کہتے ہیں وہ تو اتنی بہادری دکھا رہا تھا میرے دل میں وسوسہ آیا یہ دوست کی کیسے ہو سکتا ہے. میں اس کے پیچھے ہو لیا، اینڈ پہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. تو انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا. اور نبی علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے. اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا ہے تو ظاہر ہے اس کا پچھلا سارا معاملہ جو ہے وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی وجہ سے اس کو دوست کی کہا گیا. تو نبی علیہ السلام کو تو
یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی. آج آپ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے, جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزخ کے ٹکٹ باندھتے پھرتے ہیں, یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے. سر جو یہ 99 قتل والا بتایا ہے, وہ تو کسی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے بندوں کو جو قتل کرتے ہیں, مثلا ایک شخص نے میرا قتل کیا تو اس کو جب تک میں یا میرے ورثاء معاف نہیں کریں گے, اللہ تو اپنے حقوق معاف کرتا ہے. پھر وہ کہ ہاں جی میں بتاتا ہوں, یہ 99 قتل والے معاملے میں بھی یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی وہ تو حقوق العباد کا معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا حقوق العباد کو, یہ تو کلمات کفر ہے. اللہ کی مرضی معاف کرے. مجھے بتائیں کہ حقوق العباد بڑی چیز ہے یا شرک اور توحید کا مسئلہ بڑا ہے؟ وہ والا مسئلہ بڑا ہے نا. وہ بھی اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. اچھا, یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا, یہ نہیں بولنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے معاف کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ ہی معاف کرے, لیکن یہ قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بندہ ضد میں آ جاتا ہے جی میں نے معاف ہی نہیں کرنا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر راضی کروائے گا قیامت والے دن. یہ حدیث ملتی ہیں. تو یہ 99 قتل والا جو معاملہ ہے, جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی, نبی علیہ السلام نے بتا دیا, اب وہ جو لوگ 99 قتل ہوئے تھے, اگر ان 99 کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لالچ دے دے جنت کی, جو حدیث میں آتا ہے, وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں اللہ کے حقوق تو پورے کروں گا, بندوں کی میں بال ہڑپ کرتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ اینڈ پہ راضی کر دے گا. نہ, یہ ایک ہی واقعہ ہے میرے بھائی 99 قتل والا. اور دیکھیں لوگوں کی 2 نمبری کتنی ہے. لوگ یہ 99 قتل والا واقعہ پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بخاری سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جی ایک عورت تھی, بدکار تھی, اس نے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے بخش دیا. اللہ چاہے تھے جناب کوئی چھوٹی جی نیکی تے بھی بخش سکتا ہے. یہ وہ میسج بیسیکلی یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام یہ میسج نہیں تھے امت کو دینا چاہتے, آپ نے اس کو بیلنس کیا ہے. آپ نے یہ بھی بیان کیا اور ساتھ ہی اسی بخاری میں حدیث ہے کہ ایک نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی, اللہ نے اسے دوزخ میں پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی بات کی وجہ سے کسی بندے کو معاف کر سکتا ہے نا, تو چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ بھی سکتا ہے. یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی فلاں گانے والی ہے وہ ہر مہینے 11ویں دیتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا. آپ نے نہیں فیصلہ کرنا. یا فلاں گانے والی وہ جی 27 رمضان کو فوت ہو گئی ہے تو اب بخشش ہو جائے گی. بخشش بھائی نئے منی کو ملی ہوئی ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں یا اصحاب بدر ہیں یا اصحاب شجرہ ہیں. باقی سب کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہے, وہ اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کی. آپ دیکھیں یہ حدیثیں نہیں بیان ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے, یہ جو چھوٹی اللہ تو بخش دے گا. یہ بیلنس کیا کریں. اور دوسری طرف جب ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے, تو وہ اس کا بھی الٹا مطلب لے لیتے ہیں, کہتے ہیں ایسی کہنے نیکی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, جب پکڑنا ہے تو چھوٹی سی گال بھی پکڑ لے گا, وہ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ تماشا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جن کو عقل نہیں ہے وہ موجیں مار رہے ہیں, جن کو عقل ہے ان کو سوچیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے. ایک دفعہ جب زمین انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کی, دوسری دفعہ کنواں کھدوایا, تیسری دفعہ جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر 700 اونٹ لدے ہوئے, آج کا وہ اربوں روپیہ بنتا ہے, کروڑوں نہیں اربوں, ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں خیرات کیے. اس کے بعد تو نبی علیہ السلام فرمایا عثمان جنتی ہے, اب جو مرضی کرے. تو عثمان نے کیا پھر نیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی؟ جامع ترمذی کھول کے دیکھیں, سیدنا عثمان کے بارے میں جامع ترمذی میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو لوگ پوچھتے تھے آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی, اور جو ادھر سے نکل گیا اس کی منزلیں اگلی آسان ہو جائیں گی. تو میں آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اس پہ کہتا ہوں واقعی جنت کی گارنٹی انہی کو دی جاتی ہے جنہوں نے بعد میں اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھانا ہو. سانو لب جائے ایسی کتے قابو آنے کسی دے. گارنٹی بھی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ گارنٹی لے کے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر بندے کو کہا جاتا نا، ایک مجلس میں 10 بندوں کو تو نہ کہا جاتا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ گارنٹی تو نہ ان کو ملتی، انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں کانفیڈنٹ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے.